صرف ایک خدا کا اقتدار مانے، اس کے علاوہ کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے۔ ان سے جب آ کے یہ بات کہی تو مقابلے میں جو کریں یہ ملوکیت اور سرمایہ دار دونوں کے خلاف جاتی تھی، وہ نہیں آئے یوں کھڑے ہو۔ یہ آگے مذہبی فیصلائیت، یہ پریسکراف، یہ پریسکوٹ کے سامنے آیا۔ اس نے آن کے یہ کہا، انقلاب لانے والے خدا کے فرستادہ نے، انہوں نے کون سے کہا کہ دیکھو ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم 34/43۔ کہا اس کی بات نہ سننا، یہ جو تمہارا اسلاف کا راستہ ہے نا جس سے تم چلتے آ رہے ہو، یہ تمہیں اس سے بہکا رہا ہے۔ ایک ہی چیز اپنے متعلق نہیں کہیں گے کہ ہم جو کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں یہ اس سے بہکا رہا ہے، اس پہ تو بحث کا کچھ دروازہ کھل جاتا ہے نا کہ صاحب فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں، پھر سنیے ہم کیا کہتے ہیں۔ نہ، قوم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلاف کے راستے سے تمہیں بہکا رہا، ہم تو کچھ نہیں کہتے بھائی، سمجھ لو۔ تو قرآن کریم نے عزیزان ایمان آپ دیکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام سے سلسلہ رشد و ہدایت شروع کیا ہے۔ ہر نبی کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں، وہ آگے خدا کا پیغام دیتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے جواب میں، انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو، اس کے جواب میں کہا کہتے کہ ہم آپ نے نہ بہذا فی آبائنا لگے 23/34۔ ہم نے اپنے اسلاف کے ہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں سنی۔ چلیے دلیل ختم۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں آج کہ صرف اس کا اقتدار ہے اور کسی کا اقتدار نہیں ہے۔ جواب کیا ہے؟ ہاں حسن ہاں ان نعبد ما یعبد آباؤنا 11/62۔ اچھا، وہ جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے تم ان سے چھڑانا چاہتے ہو ہمیں؟ وہی بات، اسلاف کا راستہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کی مورتوں کے سامنے انسان ہو کے اس طرح سے سجدہ ریز ہو رہے ہو، کچھ کم از کم سے انسانیت کا خیال رکھو، تمہارے پاس دلیل اس چیز کی کیا ہے کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ دلیل اور برہان کی بات کسی اور سے جا کے کرو۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم اپنے آباء کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ ان آستانوں کے اوپر جا کے نظر نیاز مانتے سجدے کرتے تھے، ہم بھی سجدہ کر رہے ہیں، سب سیدھی سی بات ہے۔ 21/63 حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ آ کے وہی بات کہتے ہیں کہ کن راستوں کے اوپر تم چل رہے ہو، اور تمہیں خدا کا راستہ میں بتانے کے لیے آیا ہوں، وہ راستہ صلاۃ کا راستہ ہے۔ کہا صلاحوں کا تعمروں کا نظروں کا ما یعبد آباؤنا، اچھا یہ راستہ تم بتا رہے ہو کہ جو ہمیں اپنے اسلاف کے راستے سے الگ کر دے گا، وہی ایک دلیل۔ 11/87۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان ایمان، ہر آسمانی انقلاب لانے والے کی دعوت ہے، اس کا ایک ہی جواب مل رہا ہے ہر جگہ، ہمارے آباء و اجداد اسلاف کا راستہ جس پہ ہم چلتے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کے یہ کہا، قوم کی طرف سے جواب، فرعون کی قوم کی طرف جواب دیا، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباؤنا 10/10۔ اچھا تو اس لیے آ گیا ہے کہ جن راستوں کے اوپر ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے ان سے ہم کو بہکا دے۔ اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرتبہ تشریف لائے، نہ فتیدہ گاہے جہان ہی، نہ حریف پنجہ سے گم ہے، وہی فطرت یوسف اللہ ہی، وہی مرحبی، وہی انتری جو نوح کے زمانے میں تھے، جو ابراہیم کے زمانے میں جیسے شعیب کے ساتھ جن کا واسطہ پڑا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا علیہ السلام،
وہی دعوت تھی، وہی مخالفین کھڑے تھے. حضور نے بھی جب دعوت دی کہا کیا کہتے ہو؟ اس کے جواب میں جو میں پیش کر رہا ہوں، کہا جواب یہ ہے کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ. 38 بتاتا ہم نے اپنے اسلاف کے یہاں یہ بات نہیں سنی، اس لیے ہم یہ ماننے سے پوچھ جائیں. کہا کہ بھائی ایک بات سنو، تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے اسلاف آباء و اجداد سے یہ بات نہیں سنی ہے، ہم انہی کے راستے میں چلتے جائیں گے. کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. ان سے پوچھو کہ اگر تمہارے اسلاف کی کیفیت یہ ہو کہ وہ علم بھی کچھ نہ رکھتے ہوں، صحیح راستے کے اوپر بھی نہ چلتے ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی تم یہ کہو گے کہ جس راستے پہ وہ چلتے ہیں ہم اسی پہ چلتے جائیں گے؟ یعنی اسلاف کا راستہ ہی صحیح، اس کے متعلق تو یہ کہیں بیٹھ کے طے کر لو نا کہ وہ علم اور ہدایت کے اوپر چلتے تھے، پھر تو وہ راستہ بھی ہوا. اور اگر یہ بات ہو کہ نہ ان کے پاس علم نہ ان کے پاس ہدایت، کیا اس کے بعد بھی تم یہی کہو گے کہ ہاں ہم اسی راستے کے اوپر چلتے ہیں؟ کہا کہ جی ہم یہی کہیں. آپ اپنی دعوت کو سنبھال کر رکھیے. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. اس راستے میں ہمارے اسلاف چلتے تھے، ہمارے لیے کافی ہے. 5/1 کیا اور قرآن نے سارے حقائق کو اس کشمکش کو سمٹا کے ایک آیت میں بیان کر دیا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. 45/22 اور 3/20 کا بات سمجھ. کوئی بھی ایسا خدا کی طرف دعوت دینے والا نہیں آیا کہ اس نے یہ دعوت دی ہو اور قوم کا یہ جہاں اس طبقے کو مترفین کہا. مترفین کہتے ہیں جو دوسروں کی کمائی پر تانا خانی اور عیش کمانے کی زندگی بسر کر رہا ہو. عجیب چیز ہے عزیزان مان. مذہبی پیشوائیت حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے آج کے زمانے تک ہر مذہب میں آپ دیکھیے اپنی کمائی کرنے کا کوئی ہنر ان کو نہیں آتا. ایک وقت کی روٹی کمانے کا ان کو ہنر نہیں آتا. دوسرے کماتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم مترفوہا. اس لیے کہا کہ بات ساری یہ نہیں تھی کہ واقعی یہ اپنے آبا کے راستے کو اتنا صحیح اور مقدس سمجھتے تھے. بات ساری یہ تھی کہ علم اور برہان اور دلیل دینے کے لیے بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو تو چھوڑ دیجیے. بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ صاحب اسلاف کے راستے پہ چلتے ہیں. قوم کو اس میں الجھائے رکھیے اور اس کے بعد ان کا مال کھاتے چلے جائیے. مترفوہا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. ہم نے تو بھائی ان کو کھایا، ہم انہی کے راستے پہ چلتے جائیں. حسبنا کافی ہے ہمارے لیے. بات ہی بند کر دی. اس کا ختم. دلیل کوئی نہیں آگے. دلیل تو ہوتی ہی نہیں ان کے پاس. یہ دعوت ارشاد خدا کی طرف سے انبیاء کرام جو تشریف لاتے تھے، حضرت انبیاء کرام کا تو سلسلہ ختم ہو گیا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. لیکن یہ دعوت تو آگے چلی نا. یہ تو قرآن تھا. قرآن آگے چلا. اب یہ دعوت قرآن نے کہا ہے کہ اس امت کو ہم نے سپرد کر دی. سننا اور اصل کتاب الذی مصطفیٰ من عبادنا 35/32. اپنے بندوں میں سے ہم نے جن کو اس کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا، پھر یہ ان کے ذمہ ہو گئی. اب بات وہی ہو گئی. قرآن اب قرآن پیش کیا جائے گا امت محمدیہ کے اساس کی طرف. جو بھی قرآن کو پیش کرے گا وہ اتباع کرے گا.